بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ سبق اسوہ حسنہ سید سلیمان ندوی کا لکھا ہوا ہم جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف۔ اس میں جو اہم باتیں تو خیر ساری ہی اہم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق جو ہے، تو اس میں سے جو اہم نکات ہیں یا اس سبق کو ہم جو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، اس کا خلاصہ یا اس کا لب لباب جو ہے وہ کچھ یوں ہے۔ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس مذہب کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، مگر اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے سب کے سامنے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ رکھ دیا اور اس کی اطاعت کو خدا کے پیار کا حقدار بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اسلام میں کتاب اور سنت دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی اطاعت کر کے انسان دنیاوی کامیابی اور روحانی تکمیل کر سکتا ہے۔ یہ دنیا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں کی بنیاد پر رواں دواں ہے۔ اس میں حاکم، محکوم، بادشاہ، عوام، قاضی، جج، امام، پیشوا، تاجر اور سوداگر، غرض کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمہ اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات دنیا کے تمام طبقات کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے اور زندگی کے ہر قدم پر صراط مستقیم دکھائی دیتا ہے۔ اچھے برے حالات، دکھ سکھ، جنگ و امن، غمی و خوشی، ہر طرح کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رہنمائی فرماتی ہے۔ اعمال چاہے جسمانی ہوں یا روحانی، آپ کی زندگی ہی رہبر ہے۔ بہادری، صبر، شکر، حوصلہ مندی، اصرار، قناعت، بے نیازی، سخاوت، غربت، امارت، مختصر یہ کہ تمام اخلاقی امور کے لیے جن سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ترین نمونہ ہے۔ آپ کی شخصیت جامع و اکمل ہے اور تمام اقسام کے جذبات کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہے۔ آپ کی شخصیت کے لاتعداد پہلو ہیں جن سے ہر گروہ اور ہر حالت سے متعلق ہر شخص رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ امراء، غرباء، مہمان و میزبان، بادشاہ و رعایا، فاتحین و مفتوحین، عدل کے متلاشی، ہر صاحب حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کامل رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی اکمل شخصیت و جامع ہستی کے مالک ہیں کہ جن کے تمام طبقات کے بہترین مثال کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی اکمل شخصیت جامع ہستی کے مالک ہیں کہ تمام طبقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین مثال ہے۔ غیظ و غضب، جود و سخا، رحم و کرم، عفو و درگزر، فقر و فاقہ، دنیا و آخرت کے تمام امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دائمی و عالمگیر رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آفتاب کی مانند ہے جس سے اونچے پہاڑ، صحرا، میدان سب اپنی استطاعت و اہلیت کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے ہیں، یا ایسے ابر باران کی طرح ہے جو میدانوں، پہاڑوں، کھیتوں، صحرا و چمن پر برستا ہے اور ہر قطع اپنی استطاعت کے مطابق سیراب ہو رہا ہے۔ بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ،
استاد ہو یا شاگرد، عابد ہو یا زاہد، کاروباری غا ہو یا ملازمت پیشہ، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، بالآخر ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب جو ہے وہ ہر ایک کام کے اندر جو ہے وہ انسان چاہتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہو جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق میں سب یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں، مذاقوں کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک، اور قبلہ ایک تھا، اور ہر ایک کا مقصد مخلوق الہی سے ہمدردی، دنیا کی درستی اور ہر کام میں خدا کی رضا چاہنا تھا۔ یہ انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں کا اختلاف کا نام ہے، تو یہ یقینی امر ہے کہ حضور کی کامل شخصیت کے سوا کوئی دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس کے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کامنٹس کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو دہرائیے گا ضرور، سنیے گا ضرور، اور لکھیے گا ضرور۔ آئندہ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔